بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایپیسوڈ ہے ایپیسوڈ 7۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے مجھے بری طرح جھاڑ دیا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ مالک بہروز کو آج تک کسی نے یوں راستے کے بیچ نہیں ٹوکا؟ میں تمہیں اس وقت نوکری سے فارغ کرتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کل آ کر مہینے بھر کی تنخواہ لے جانا۔ میں نے اطمینان سے مصطفیٰ کی بات سنی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، مگر مجھے ایک بار مالک سے بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آس پاس کا عملہ وحشت زدہ سا مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے مجھ سے بڑا احمق انہوں نے اس روئے زمین پر پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ بہروز نے اطمینان سے اپنا سگار سگلایا۔ ہاں بولو لڑکے، اگر تمہیں پیسے وغیرہ چاہیے تو تم نے واقعی میرا بہت وقت ضائع کیا ہے، اکاؤنٹ والوں سے لے لو۔ میں نے جلدی سے واضح کیا، نہیں جناب، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں اس فیکٹری میں کچھ ایسے ترسیلات بھی ہوتے ہیں جس کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ میں نے کوشش کی تو مجھے بھی منع کر دیا گیا۔ میری بات سن کر مصطفیٰ نے مجھے ڈانٹ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر بہروز نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا۔ اپنے خاص محفوظ فیروز سے کہا، فیروز خان، کچھ دیر بعد اس لڑکے کو میرے دفتر میں لے آؤ۔ بہروز حسب معمول مختصر سی بات کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ فیروز خان نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اسے بہروز کے سب سے قریب سمجھا جاتا تھا اور وہی بہروز کا محافظ خاص بھی تھا۔ اس کے علاوہ بہروز کسی دوسرے باڈی گارڈ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ فیروز خان ہی اس کی خواب گاہ کے باہر رات کو پہرا بھی دیتا تھا۔ یہ سب کچھ بھی رفیق پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں نے جب فیروز کو دیکھا اسے خاموش پایا۔ شاید اسے بھی اپنے مالک بہروز کریم کی طرح زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ رات کی شفٹ کے تمام ملازم فیروز کے ایک اشارے پر دوبارہ اپنے اپنے کام میں جٹ گئے، مگر ان سب کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں آج رات ہی میری نوکری کے خاتمے کا پورا یقین ہے۔ کچھ دیر بعد چپراسی نے آ کر فیروز کو بتایا کہ مالک مجھے طلب کر رہے ہیں۔ فیروز نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں بہروز کریم کے جہازی سائز کے عالیشان دفتر میں داخل ہو گئے۔ مصطفیٰ بھی کمرے میں موجود تھا۔ جانے اس نے میرے بارے میں مالک کو کیا بتایا ہوگا۔ بہروز کریم کے چہرے پر حسب معمول اسپاٹ سا تاثر تھا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ تم تو وہی ہو نا جسے رفیق نے بھرتی کروایا تھا؟ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس رات کا پورا قصہ بہروز کو سنا دیا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا سگار کی کش لیتا ہوا میری بات سنتا۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے گہرا کش لے کر میری طرف غور سے دیکھا۔ تم جانتے ہو اگر تمہارا لگایا ہوا یہ الزام غلط ثابت ہوا تو نہ صرف تمہاری نوکری جائے گی بلکہ تمہیں غلط بیانی کے الزام میں پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے طور پر اس بات کی تصدیق بھی کروا سکتے ہیں۔ بہروز کریم نے پلٹ کر اپنے عقب میں مؤدب کھڑے مصطفیٰ سے براہ راست پوچھا، کہو مصطفیٰ کہ یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک لمحہ توقف کر کے میری طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، جی مالک، یہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے چونک کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کا جواب میری توقع کے بالکل برعکس تھا اور اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے بہروز کریم کا رد عمل دیکھ کر ہوئی۔ اس نے اطمینان سے سگار کا ایک اور لمبا کش لیا اور مصطفیٰ سے کہا، ٹھیک ہے مصطفیٰ، جاتے ہوئے میرے لیے ایک کپ بلیک کافی کا بولتے جانا۔ بہروز کو میرا خیال آیا، لڑکے تم کافی پیو گے؟ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں نے بھی واپسی کے لیے دروازے کا رخ کیا۔ بہروز نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ مصطفیٰ میرا خاص آدمی ہے، میرے وفاداروں میں سے ایک قریبی وفادار، لیکن مجھے اچھا لگا کہ ابھی وفاداری کی یہ نایاب صفت دنیا سے بالکل ہی پیدا نہیں ہوئی۔ تم نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بنا اپنی وفاداری نبھائی۔ میرے ذہن سے تمہارا نام نکل گیا۔ بڑا دلچسپ سا نام تھا۔ بہروز نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے دھیرے سے اپنا نام دہرایا، پری زاد۔ بہروز مسکرایا، ہاں پری زاد، میں نے اس دن بھی محسوس کیا تھا کہ تمہیں اپنا نام کچھ خاص پسند نہیں ہے، تو پھر تم یہ نام بدل کیوں نہیں لیتے؟ میں نے بہروز کی طرف دیکھا، نام بدل لینے سے میری قسمت تو نہیں بدل جائے گی مالک، ویسے بھی یہ نام مجھے میری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ بہروز نے میری آنکھوں میں جھانکا، مرد کو اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے۔ دبئی کس لیے آئے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، بہت سا پیسہ کمانے، آپ کی طرح بہت بڑا آدمی بننے کے لیے۔ بہروز کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ لمبے بھر کو جھلک دکھا کر غائب ہوئی۔ بڑا آدمی؟ جانتے ہو لڑکے، یہ میری طرح کے جو بڑے لوگ تمہیں دولت اور ترقی کے آسمان پر آج چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سب کو بھی زندگی میں ایک نہ ایک بار تمہاری طرح ایک رات کسی غیر قانونی ترسیل کا پتہ چلتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اسے خبر دینے کی بجائے اس آلودہ نظام کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ بہروز کریم اپنی بات ختم کر کے کھڑا ہو گیا اور باہر جاتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے میرے پاس رکا، گھر جانے سے پہلے اکاؤنٹنٹ سے ملتے جاؤ،
میں اپنی جگہ گمسم سا کھڑا رہ گیا۔ بہروز کمرے سے نکل گیا۔ صبح چھٹی سے پہلے فیکٹری کا خزانچی میرے پاس آیا اور ایک نوٹوں سے بھرا لفافہ میرے ہاتھ میں تھما گیا۔ اس روز مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ بہروز کریم کی سلطنت میں اصل دارومدار کچھ ایسے غیر قانونی دھندوں پر ہے جن کی خبر باہر والوں کو نہیں تھی۔ رفیق کو جب اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو وہ بھی مجھ پر بری طرح سے برس پڑا کہ آج مجھے ان کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے مجھے خبردار کیا کہ ایک بار تو بہروز نے مجھے معاف کر دیا، مگر دوبارہ اگر کبھی ایسا کچھ ہوا تو وہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے دوسرے عملے کے برعکس بہروز کریم سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگلے ہفتے میری ڈیوٹی رات کی بجائے دن کی شفٹ سے تبدیل کر دی گئی۔ مصطفیٰ سے اب بھی میرا آگا بگا سامنا ہوتا رہتا تھا، مگر اب اس کے لہجے اور تیور میں بھی وہ پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک شام جب میں فیکٹری سے باہر نکلنے سے پہلے اپنی برقی کارڈ کے ذریعے واپسی کا وقت نوٹ کروا رہا تھا، تب اچانک رات کی شفٹ والے کارکن نے مجھے مصطفیٰ کا پیغام دیا کہ اس نے مجھے مل کر جانے کا کہا ہے۔ میں وہیں گیٹ کے قریب صحرا میں بنے ایک شیڈ کے نیچے مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگا۔ مغرب کے بعد مصطفیٰ اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور گاڑی سے اترتے ہی اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد مجھے کنڈی لگانے کا اشارہ کیا اور اپنے مخصوص کرخت مصری لہجے میں بولا، جتنا کما رہے ہو اس پر اکتفا کرنا چاہتے ہو یا پھر کم وقت میں کچھ زیادہ بننے کی ہمت رکھتے ہو؟ میرا جواب بہت سیدھا تھا، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں اپنی ہمت آزمانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے لمبی بات نہیں کی، بس مجھے اتنا کہا کہ رات کو ساحل پر کچھ پانچھوں پر سامان آئے گا، مجھے وہ سامان وصول کر کے بہروز کی ایک دوسری فیکٹری کے گودام تک پہنچانا ہوگا۔ اس کام میں میرے ساتھ چند دوسرے معاون 4 گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے زیادہ تفصیل میں جانے بنا حامی بھر لی۔ مصطفیٰ نے میرا کاندھا تھپتھپایا۔ کام مشکل ہے، مگر یاد رکھو کامیابی ہمیشہ بہادر کا ساتھ دیتی ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ قانون کی نظر سے بچ کر کرنا ہوگا اور گرفتاری کی صورت میں تمہارا مالک سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے تم سمجھ گئے ہو۔ میں نے سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہیں، میری زبان ہمیشہ بند رہے گی۔ رات ڈھلتے ہی ہم 8 لوگ 4 بڑی جیپوں میں سوار دور دراز کے ایک ویرانے ساحل پر پہنچ گئے۔ سمندر خاموش اور آسمان تاریک تھا۔ ہم سب اندھیروں میں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں گاڑیاں کھڑے کر کے پانچوؤں کا انتظار کرنے لگے۔ میرے لیے وہ 7 درندے بالکل اجنبی تھے اور ہم میں سے کوئی بھی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا۔ دور کہیں سمندر میں لنگر انداز جہاز سے موسیقی اور نوجوان جوڑوں کے گانے بجانے کی آواز ہوا کے دوش پر چند لمحوں کے لیے فضا میں بکھر جاتی اور پھر وہی طویل سناٹا ہمیں گھیر لیتا۔ آج 14 فروری کا دن تھا، جسے ساری دنیا میں محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج جب میں فلیٹ سے نکل کر ڈیوٹی کے لیے فیکٹری کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دبئی کے در و دیوار، بازاروں اور سڑکوں کو سرخ اور سفید رنگ کے غباروں اور پھولوں سے لوٹا ہوا پایا۔ نوجوان لڑکیاں سرخ لباس میں ادھر ادھر رنگ برنگی تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں اور نوجوان سیاہ لباس پہنے اور گلے میں سرخ اسکارف یا ٹائی پہنے محبت کا دن منانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ شاید سمندر میں لنگر انداز جہاز میں بھی ویلنٹائن کی پارٹی جاری تھی۔ کاش دنیا میں بس صورت لوگوں کا بھی کوئی ویلنٹائن ڈے منایا جاتا۔ یہ ہر تقریب اور ہر تہوار جو محبت سے منسوب ہے، اس پر صرف خوبصورت لوگوں کا قبضہ کیوں جمع رہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر خوبصورت لوگ محبت کا دن مناتے ہیں تو ہم جیسوں کو بھی کوئی نفرت کا دن منانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کچھ تو ایسا ہو جو ہم سے بھی منسوب ہو۔ میں جانے کس الٹی سیدھی سوچوں کے بھنورے میں گھرا ہوا تھا کہ اچانک دور سے چند پانچوں کی مخصوص جلتی بجھتی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ شاید یہ کوئی سگنل یا خاص اشارہ تھا جو پہلے سے ساحل والوں کے لیے طے شدہ تھا۔ ہم سب ہوشیار ہو گئے۔ میری گاڑی کے ڈرائیور نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے پسٹل نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ مجھے اس کا استعمال نہیں آتا۔ کچھ دیر میں لانچوں ساحل کے قریب آئیں گے اور ہم سب گاڑیوں سے اتر کر پانچوں کی طرف بڑھے۔ لانچیں ساحل سے لگ چکی تھیں اور ہم ابھی چند قدم کا فاصلے پر تھے کہ اچانک ساحل کا وہ ویران حصہ بڑی بڑی جو وہیکل سرچ لائٹس کی روشنیوں میں جگمگا سا گیا اور ہم سب پل بھر میں اس تیز روشنی میں نہا گئے۔ کوئی لاؤڈ اسپیکر زور سے انگریزی میں چلا رہا تھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے، تم سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی چلایا، بھاگو! اور اس کے ساتھ ہی ہماری طرف 3-4 فائر ہونے اور سرچ لائٹس چھنا کے لیے ساتھ ٹوٹ گئے۔ ایک بھنگاری سی مچ گئی۔
تیز روشنی کے بعد ایک دم چھانے والا اندھیرا عام اندھیروں سے زیادہ سیاہ اور گہرا ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب اندھیرے میں گرتے پڑتے اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگے، مگر مجھے راستے میں ایک ٹھوکر لگی اور اگلے ہی لمحے میں گیلی ریت پر اونھے منہ گرا ہوا تھا۔ لوہے کی ایک سرد نالی میری کن پٹی سے ٹکرائی اور کسی نے پوری قوت سے میرے سر پر پستول کا دستہ مارا۔ اندھیرے کا طوفان میری آنکھوں کی پتلیوں سے ہوتا ہوا میرے دماغ کے رگوں میں اتر گیا اور میرے سارے وجود میں موت جیسا سکوت طاری ہو گیا۔ بے ہوشی شاید نیند کی انتہا ہے اور نیند موت کا ایک چھوٹا وقفہ ہوتی ہے۔ میں بھی کسی ایسے ہی وقفے کے درمیان موت کی سلیب پر لٹک رہا تھا۔ چند شدید ٹھنڈے پانی کی ایک بوچھاڑ نے مجھے کھینچ کر اس سلیب سے نیچے اتار پھینکا۔ پانی کے دوسرے ریلے کے ساتھ ہی میں ایک جھٹکے سے واپس ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کسی کھردری رسی کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے ایک کرسی کے ساتھ باندھے گئے تھے کہ مجھے وہ خوددار تار جیسی رسی اپنے ہاتھوں کی کلائیوں اور پاؤں کے ٹخنوں میں کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر میری گردن میں رسی سے لپیٹ کر کرسی کی پشت سے اس طرح کس کر باندھی گئی تھی کہ میری ذرا سی جنبش سے وہ رسی میری گردن کے گوشت میں پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک اندھیرا سا کمرہ، شاید تہ خانہ تھا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ کچھ دیر میں میرے عقب میں چند لوگوں کے قدموں کی آہٹ ہوئی اور کسی نے سامنے آ کر میرے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کیا اور چلا کر عربی میں کچھ بولا۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی دوسرا تماچا میرے گال پر اپنا نشان ثبت کر گیا۔ میں نے چلا کر انگریزی میں کہا کہ میں عربی نہیں بول سکتا، لہٰذا جو کوئی بھی ہے مجھ سے انگریزی میں بات کرے۔ اس بار وہ تینوں اندھیرے سے نکل کر میرے سامنے آ گئے، شاید پولیس یا کوئی دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار تھے۔ اس بار انہوں نے رابطے کے لیے انگریزی کا سہارا لیا۔ ان کے سوال انتہائی مختصر اور انداز بڑا صفاقانہ تھا اور چیخ چڑھ کر مجھ سے پوچھتے رہے کہ میں کون ہوں، دبئی میں کب سے قیام پذیر ہوں اور میرا اس اسمگلر سے کیا تعلق اور رشتہ ہے، اور یہ کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرے پاس جواب میں سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں تھا اور پھر کوئی چارہ نہ پا کر انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے ستم کا دائرہ کار بڑھانا شروع کر دیا۔ میرے بدن کے ہر جوڑ کو لوہے کی ایک چھوٹی سی مخصوص ہتھوڑی سے اس طرح ٹھوکا گیا کہ ہر ضرب مجھے میری روح میں چھید کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ اور میرے پیروں کی انگلیاں کو اسی ہتھوڑی کی ضرب سے ایک ایک کر کے ناکارہ کر دیا گیا۔ میرے جسم کو جلتے سگریٹوں سے وقفے سے داغا جاتا رہا اور اس تمام عرصے میں مجھے پنچوں کے بل کھڑا کر کے میرے ہاتھ اس کھردری رسی سے چھت پر ایک کنڈے کے ساتھ باندھے رکھے گئے، اس طرح کہ میرے بازو اور میرے جسم کا سارا بوجھ یوں پڑتا رہے کہ میرے شانوں اور میری کونیوں کے جوڑ کھل جائیں، مگر میں وہیں جھولتا رہوں۔ وہ ہر بار تشدد کے وقفے میں دوبارہ اپنا سوال دہراتے کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں اور میرے گروہ کو کون کنٹرول کرتا ہے۔ میں ہر دفعہ تکلیف اور اذیت کے سمندر سے گزرتے ہوئے ڈوب کر جب ہوش کی حد پار کر کے بے سدھ ہو جاتا تو مجھے یہی لگتا کہ میری روح کف عنصر سے پرواز کر گئی ہے، اب میں دوبارہ کبھی ہوش میں نہیں آؤں گا۔ مگر میرے ستم گر بہت تجربہ کار اور اپنے فن میں ماہر تھے، انہیں مجھے زندہ رکھنا آتا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان میں سے ایک نے تھک کر دوسرے دو جلادوں سے کہا کہ اسے ڈر ہے کہیں میں مر ہی نہ جاؤں، لہٰذا ہمیں اسے سلطانی گواہ بنا لینا چاہیے اور مجھ سے عدالتی اسٹیمپ پیپر پر ایک معاہدہ کر لیا جائے کہ اگر میں انہیں اپنے گروہ کے مالک میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اقبالی بیان دے دوں تو وہ مجھے اگلے جہاز سے میرے ملک بنا کسی الزام کے ڈپورٹ کر دیں گے۔ مجھے وہاں قید ہونے کے بعد 2 یا 3 دن کا حساب تو یاد رہا تھا، مگر پھر اس کے بعد اذیت کی شدت سے میری بے ہوشی کے وقفے اتنے طویل ہونے لگے کہ اب مجھے دن اور رات کی ہر تمیز اور گنتی بھول چکی تھی۔ میرے جسم کے ایک ایک ریشے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اب یہ درد میرے بدن کی حدوں سے نکل کر میرے ارد گرد موجود ہر چیز میں منتقل ہونا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ جانے میرے اندر وہ برداشت کرنے کی اتنی سخت کب اور کیسے پیدا ہو گئی تھی۔ شاید ساری عمر زبان کے گھاؤ سہتے سہتے میری روح کو اذیت سہنے کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ جس پر ہر لمحے لگتے یہ گھاؤ اور داغ ان روحوں کے لیے زخموں کے مقابلے میں مجھے بہت کم تر محسوس ہوتے تھے۔ وہ مجھے ہر طرح سے آزما چکے اور آخری حربے کے طور پر انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن ایک ایک کر کے میری کھال سے نوچنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ اوزار منگوا لیے۔ ان میں سے ایک میرے ہاتھ کھولنے کے لیے نیچے جھکا تو دوسرے نے بیزاری سے ایک لمبی انگڑائی لی کہ آدھی رات تو بیت ہی چکی ہے، تو کیوں نہ اس نیک کام کا اگلے روز صبح تک مؤخرہ کر دیا جائے۔ ویسے بھی میری حالت اس وقت تک اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ شاید مجھے اپنی ماس سے ناخنوں کے علیحدہ ہونے کا پتہ بھی نہ چلتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ درد اور اذیت محسوس کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے حواس میں رہنا ضروری ہے۔
انسانی جسم کی رگیں اس طرز کے پیغام کو دماغ کے ایک خاص حصے تک پہنچا کر جسم کو دوبارہ پیغام دیتی ہیں تو کہ وہ درد میں مبتلا ہے۔ مجھے اس روز دنیا کے ہر دیوانے اور خود سے بیگانے شخص کی تقدیر پر ٹوٹ کر اشک آیا۔ نہ دنیا میں کسی درد کا جھمیلا اور نہ آخرت میں کسی عذاب کا ڈر۔ کاش اس دیوانے پن کا اختیار کرنا بھی ہمارے اپنے بس میں ہوتا۔ وہ لوگ جانے کس وقت تہ خانے سے جا چکے تھے، مگر میرا ذہن ابھی تک کسی آزاد جنگلی اور وحشی گھوڑے کی طرح بے لگام دوڑ رہا تھا۔ دفتر مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری پشت پر بندھے ہاتھوں کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ شاید جب وہ ستمگر میرے ہاتھ کھولنے کے لیے نیچے جھکا تو کوئی ایک آدھا گرہ اس سے کھلی رہ گئی تھی۔ میں نے کرسی کو 2-4 زوردار جھٹکے دینے کی کوشش کی تو میرے منہ سے چیخیں نکل آئیں۔ اذیت، درد اور تکلیف کے دریا کے بند کھل سے گئے اور میرے جسم کے تمام مساموں سے درد یوں قطرہ قطرہ کر کے پھوٹ کر نکلا جیسے شدید گرمی کی کڑی دوپہر میں پسینہ پھوٹتا ہے۔ کرسی ایک جانب لڑھک گئی اور میں اس کے ساتھ ہی بندھے ہاتھوں میں پیروں سمیت زمین پر اوندھے منہ گر گیا۔ کچھ دیر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جانے کتنی دیر بعد مجھے دوبارہ ہوش آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کرسی کی ہتھی ٹوٹ چکی ہے اور میرے ہاتھ پشت سے تقریباً کھل چکے ہیں۔ میں نے پوری قوت لگا کر ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ آزاد کر لیے اور کانپتی زخمی خون سے سنی ہوئی انگلیوں کے ساتھ اپنے پیروں کی بندشیں بھی کھول ڈالی اور خود کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچا اور چاروں ہاتھوں پیروں کی مدد سے جانے کتنی صدیوں میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تہ خانے کے دروازے تک اپنے گھائل اور پور زخمی بدن کو پہنچایا۔ خوش قسمتی سے دروازہ ایک ہلکی سی کنڈی کی مدد سے باہر کی جانب سے بند تھا۔ جب میں نے اپنے پورے جسم کے وزن کو دروازے پر 2-4 مرتبہ دے مارا تو چٹکی کھل گئی اور میں اپنے ہی زور میں باہر کھلے ہال میں جا گرا۔ میری توقع کے برعکس وہ کوئی جیل یا دفتر کی بجائے ایک ویران سی نامکمل عمارت تھی جس کے تہ خانے میں مجھے قید رکھا گیا تھا۔ میں پوری قوت لگا کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کوشش میں جانے کتنی بار دوبارہ زمین پر گرا۔ میرے قدم یوں جھولتے ہوئے زمین پر پڑ رہے تھے جیسے میری ٹانگوں میں موجود ہر ہڈی کو پیس کر چکنا چور کر دیا گیا ہو۔ کسی نہ کسی طرح میں زیر تعمیر ہال کے ڈھانچے سے باہر نکلا اور دور صحن میں نظر آنے والے لوہے کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں احاطے کی دیوار کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے گیٹ کے قریب پہنچ ہی رہا تھا کہ اچانک صحن اور عمارتوں کا پورا خاصہ تیز روشنی سے جگمگا اٹھا۔ صرف اندھیرا ہی انسان کی بصارت نہیں چھپاتا، کبھی کبھی روشنی کی چوکا چوبند بھی ہمیں اندھا کر دیتی ہے۔ میں بھی چند لمحوں کے لیے نابینا سا ہو گیا اور پھر مجھے بہت سے سائے اپنی جانب دوڑتے نظر آئے۔ میں نے دیوانہ وار گیٹ سے باہر نکلنے کے لیے جست لگائی مگر مجھے رستے میں ہی کسی نے دبوچ لیا اور میں اس طرح بے سوچ سا زمین پر گر گیا جیسے سینکڑوں میل صحرا اور جنگل میں لگاتار دوڑنے والا کوئی گھوڑا شدید تھکن سے چور ہو کر ہانپتے ہوئے آخری بار کبھی نہ اٹھنے کے لیے زمین پر گر جاتا ہے۔ میری پلکیں بوجھل ہو کر دھیرے دھیرے بند ہونے لگی۔ شاید میری موت کا آخرکار مجھے اپنی مہربان آغوش میں لینے کے لیے میری پلکوں کے در پر اپنے سفید پنکھ پھیلائے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس موت کی دیوی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، پری زاد اٹھو چلو، بہت دیر ہو گئی۔ میں نے اسے غور سے سننے کی کوشش کی۔ ہاں، کوئی میرا نام پکارا تو رہا ہے مگر یہ آواز، ہاں میں اس آواز کو پہچانتا تھا۔ کوئی کسی سے کہہ رہا تھا اسے ہوش میں لاؤ، یہ مجھے زندہ چاہیے۔ میرے ڈوبتے ذہن نے آواز پہچان لی، یہ بہروز کریم کی آواز تھی۔ تو کیا مجھے بہروز کریم نے خود اغوا کروایا تھا؟ یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔